ہم اپنے مشرق کی طرف دیکھیں بھارت تو وہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. بھارت میں آج سے تقریباً وہی 2 ماہ پہلے جو ہے وہ دن میں 14,000 کیس ہو رہے تھے. کل جو ہے وہ 3.25 لاکھ کیس سے زیادہ بھارت کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں. 3.25 لاکھ کیس ایک دن کے اندر. اور بھارت جہاں پہ 90 لوگوں کی اموات ہو رہی تھی، پاکستان میں اس دن 20 فروری کو 36 لوگوں کی اموات ہوئی تھی اور کل جو ہے وہ 137 تک پہنچ گیا ہے نمبر. بھارت میں 90 تھے لوگ جن کی کورونا کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی اور کل وہ نمبر 1761 تھا. 1761 لوگ جو ہیں، یہ پرسوں کا نمبر ہے. کل کا نمبر جو ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق، یہ 2000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے. سو ایک پورے خطے کے اندر بہت ہی خطرناک لہر آئی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا سے زیادہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے بڑی محنت کر کے صوبوں نے بھی کام کیا، وفاق نے صوبوں کی مدد کی اور ہم نے آکسیجن بیڈز کا، ہسپتالوں کی کیپیسٹی کا اضافہ کیا تھا. تو الحمدللہ اس کے باوجود کہ یہ اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ ہینڈل کیا جا سک رہا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کئی شہر ایسے ہیں جہاں پہ جو وینٹیلیٹرز ہیں، جو سب سے اس کی اہم مشین ہوتی ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ہو گیا. یعنی اگر 100 وینٹیلیٹر اس شہر کے اندر موجود ہیں تو 80 سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ استعمال میں لائے جا چکے ہیں. ایک تو یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور دوسری جو ہے جو آکسیجن جو پروڈیوس کی جاتی ہے، ملک کے اندر جو آکسیجن بنائی جاتی ہے، وہ بھی ایک لاتعداد نہیں ہے آپ کے پاس گنجائش. اور ہم اس وقت جو پوری ملک کی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے 90% سے زیادہ جا چکے ہیں. ایک بالکل خطرناک حد تک ہماری آکسیجن کی سپلائی چین جو ہے وہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہسپتالوں کے اندر صورتحال ہے، اور ظاہر ہے ڈاکٹر حضرات اس کو اور بہتر بتا سکتے ہیں. ساتھ کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ خطے کے اندر ہو کیا رہا ہے اس وقت. یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں تو بڑے جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے فیصلے کیے، بندشیں بڑھائیں، انتظامیہ نے بھی محنت کی، مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن محنت کی. اس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کو قدرے کچھ حد تک ہم نے کنٹرول کیا ہے. لیکن آپ کے خطے کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ایران، جو آج سے صرف 2 ماہ پہلے کے میں آپ کو نمبر بتاؤں گا، ایران 7,900 روزانہ کے کیس ہو رہے تھے. کل 25,000 سے زیادہ کرونا کے کیس ہوئے ہیں ایران کے اندر. اور وہ ایران جہاں پہ 2 مہینے پہلے 68 اموات ہوئی تھیں ایک دن کے اندر کرونا کی وجہ سے، کل وہ 395 تک پہنچ گیا نمبر، اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ ہمارے مغرب کی صورتحال ہے. ہم اپنے مشرق کی طرف دیکھیں بھارت تو وہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. بھارت میں آج سے تقریباً وہی 2 ماہ پہلے جو ہے وہ دن میں 14,000 کیس ہو رہے تھے. کل جو ہے وہ 3.25 لاکھ کیس سے زیادہ بھارت کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں. 3.25 لاکھ کیس ایک دن کے اندر. اور بھارت جہاں پہ 90 لوگوں کی اموات ہو رہی تھی، پاکستان میں اس دن 20 فروری کو 36 لوگوں کی اموات ہوئی تھی اور کل جو ہے وہ 137 تک پہنچ گیا ہے نمبر. بھارت میں 90 تھے لوگ جن کی کورونا کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی اور کل وہ نمبر 1761 تھا. 1761 لوگ جو ہیں، یہ پرسوں کا نمبر ہے. کل کا نمبر جو ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق، یہ 2000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے. سو ایک پورے خطے کے اندر بہت ہی خطرناک لہر آئی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر ایک نیا ویریئنٹ جس کو ڈبل میوٹن ویریئنٹ کہتے ہیں، وہ بھی اب آ گیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بھارت میں اتنے برے حالات ہیں. ہم نے کل اس لیے بھارت سے سفر کے اوپر پابندی بھی لگا دی تھی. لیکن یہ سب ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت صورتحال جو ہے وہ اس وقت سنگین ہے، انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے. میں پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں، اپنی حفاظت کریں. ابھی تو ہم جیسے لوگوں سے سن رہے ہیں، لوگوں کے اپنے گھروں کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس مرض سے کیا تباہی پھیل رہی ہے. اپنا بھی خیال کریں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں، اپنے پاکستانی بھائی جو دوسرے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہماری تو ساری توجہ ہونی چاہیے عبادت کرنے کے اوپر، وہاں پر ہم بیماروں کی تیمارداری کر رہے ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے. تو خدا کا واسطہ کچھ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ سنجیدگی دکھائیں.
اس کے علاوہ ہم نے آج NCOC کے اندر جو یہ صورتحال کا ریویو کیا ہے اس کے اندر ہم مزید کچھ ہم نے فیصلے سجیسٹ کیے ہیں، صوبوں کے ساتھ ان کو شیئر کیا جائے گا، اور اگلے 1 یا 2 دن کے اندر جمعے کے روز پرابلی جو ہے ہم یہ فیصلے اناؤنس بھی کر دیں گے۔ اس کے اندر مزید بندشیں بڑھانی پڑیں گی۔ میں آپ کو بالکل واضح کر دوں کہ جس سطح کے اوپر اس وقت وبا کا پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہمارے مریض آ رہے ہیں، آکسیجن کے اوپر زور پڑتا جا رہا ہے، اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے، کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی، آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نخواستہ بند کرنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ آخری موقع ہے، ہم کئی ہفتوں سے یہی ہم وارننگ بتاتے رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں کر رہے، ابھی ہم جو ہے بڑے شہر نہیں بند کر رہے، لیکن ہمارے پاس مارجن جو ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے۔ اگر جو آج ہم نے یہاں پہ باتیں ڈسکس کی ہیں، اگر قوم سے ہمیں زیادہ سنجیدگی اور بہتر کوآپریشن نظر آئے گی، اگر انتظامیہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر لے گی، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، امید بھی رکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹ سٹیپ جو ہے ہمیں نہ اٹھانا پڑے، ورنہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ وبا کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے، تو شاید ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہ جائے۔ آخر میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت آپ سب کے علاقے کے اندر، جو بھی مدد وفاق سے آپ کو چاہیے، جو بھی NCOC کر سکتا ہے، جو پوری وفاقی حکومت کر سکتی ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور تمام پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے، اور خصوصی طور پہ میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ہیلتھ کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھیں، اپنے صوبے کی عوام سے براہ راست بات کریں اور پیغام براہ راست عوام تک بھی پہنچائیں۔ آپ اپنے الیکٹڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، لوگ ووٹ دے کر آپ کو لے کر آئے ہیں، لوگ آپ کی بات سنیں گے، اور یہی پیغام آپ کی طرف سے بالکل واضح پیغام انتظامیہ کی طرف بھی جانا چاہیے، ورنہ جیسے میں نے کہا کہ ہم چند دن دور ہیں اس پوائنٹ سے کہ جہاں ہمیں بدقسمتی سے اس سے بھی زیادہ جو ہے پھر مشکل فیصلے کرنے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پہلے بھی مدد کر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم اپنی حفاظت اور اپنے پاس والوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر کرم کرے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ وفاقی وزیر اسد عمر گفتگو کر رہے تھے NCOC کے اجلاس کے بعد میڈیا سے۔